اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، آسمان سے زمین کے لیے اللہ الرحمن کے انسان کے لیے احکام، جس سے بندے کی زندگی، طرز بندگی، اس کے لیل و نہار، لین دین، خوشی غمی ایسی معیاری ہو کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو کتاب اللہ سے ایک مومن ہونے کے ناطے پڑھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس پہ ہماری یہ چوتھی ملاقات ہے۔ المیہ یہ ہے کہ قرآن مجید پہلے تو پڑھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے تو سوچا سمجھا نہیں جاتا، اور اگر سوچا سمجھا جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہمارا عمل بن نہیں پاتا۔ گزشتہ ملاقات میں اللہ تعالیٰ کے جن احکام کو ہم نے پڑھا تھا اور آخر میں ہم نے بات کی تھی، اس میں حکم نمبر 35 کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ حکم بنی اسرائیل کو تھا، مگر اس کے بعد جو تفصیل دی گئی کہ اس حکم کو انہیں مان لینا چاہیے تھا، مگر وہ ہیلوں بہانوں میں پڑ گئے، اور جو قوم اللہ کے حکم کے مد مقابل ہیلے بہانے تلاش کرتی ہے وہ اللہ کو ڈاج نہیں کرا سکتی، بلکہ اپنے آپ کو مزید پھنساتی ہے۔ انہوں نے خیر ڈھیر سارے سوال کیے، کتاب اللہ نے ذکر کیے، اور ہمیں یہ سبق ملا، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ یہ اسی واقعے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور کتاب اللہ میں ترتیب توقیفی کے مطابق یہ 36واں حکم ہے کہ تمہیں جو کہا گیا ہے وہ کرو۔ بڑی سادہ سی ایک بات لے لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیں، جو سمجھ میں آئے کر لیں۔ دیکھیے انہوں نے کتنے سارے سوال کیے تھے، پہلے کہنے لگے کہ یہ کوئی مذاق والی بات ہے کہ گائے ذبح کریں، بندہ مرا ہے تو اس کا گائے سے کیا تعلق ہے، اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ہم نبی لوگ دین کے اندر مذاق نہیں کرتے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ مذاق، ٹھٹھا اور استہزاء اہل دل، اہل نظر، اہل فکر کا کام نہیں ہوتا۔ یہ جو ٹائٹل ہمارے فیصل آباد کے ماتھے پہ لگا ہے، شاید اللہ کرے یہ اتر جائے، یہ جہالت پہ مبنی کام ہوتے ہیں۔ ہر وقت کے کہے بلا وجہ کی فضولیات اور لغویات، یہ کوئی معقول باتیں نہیں، اور انبیاء ایسا کام نہیں کرتے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بس ہمیں تھوڑا سا یہ واضح کر دیں کہ گائے کیسی ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ جوان ہو، بہت زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، اس کے درمیان ہو، جو حکم دیا گیا ہے وہ کرو۔ وہ باز نہیں آئے، وہ اس بات پہ آ گئے کہ ہمیں رنگ کا پتہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ رنگ بتایا، مزید نشانیوں پہ اتر آیا۔ پھر بتایا گیا کہ وہ کام نہیں کرتی ہو، ہلو میں نہیں جوتی جاتی ہو، کسی استعمال میں نہیں، صاف ستھری، بغیر داغ کے۔ خیر کرتے کرتے ملی، اور پھر جا کر کے کیا تو کیا کیا۔ مومن وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے احکام کے مد مقابل اس میں ہیلے بہانے تلاش کرے۔ حکم نمبر 37 ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کر لی، اس کا گوشت لے کے جو آدمی قتل ہوا ہے مقتول کے جسم سے لگا ہوا، یہاں لاجک، سائنس، عقل، مشاہدہ، تجربہ اور خبرہ، انسان کا ماضی یہی کہتا ہے کہ واقعی مذاق ہے کہ گائے کا گوشت اس آدمی کے گوشت سے لگایا جائے گا، اور وہ بتائے گا کہ قاتل کون ہے۔ عقل نہیں مان رہی تھی، لیکن ایسے ہی ہوا۔ اللہ کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، اللہ کی اپنی تکنیک ہے، اللہ کی اپنی قدرت ہے،
علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے، اور جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہوا۔ پھر دیکھ کے اور سن کے مانے تو کیا مانے؟ لہٰذا اپنی لاجکس، محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرتوں کو پیمائش کرنا، ماپنا، ناپنا، تولنا اور پھر انکار کر دینا، یہ بے وقوفی اور جہالت کے علاوہ کچھ نہیں، جس کا ذکر اللہ نے اسی جگہ کیا ہے۔ خیر، یہ ہوا جو ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حکم نمبر 38، پختہ وعدہ۔ جو پختہ وعدہ پہلی قوموں سے لیا گیا اور اس کتاب میں اس کو جا بجا ذکر کیا گیا، وہ عہد و پیمان میں اور آپ اللہ سے کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے پورے اترے ہیں، کتنا پورا اتر سکیں گے اور کتنا ناکام رہیں گے۔ اللہ سے کامیابی مانگنی چاہیے۔ ان میں سے 38 نمبر حکم اور وعدہ کہ تم نے توحید کو قائم اور دائم رکھنا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، تم سب نے اپنی زندگی برائے بندگی اور بندگی برائے رب العالمین خاص کر دینی ہے۔ یہ تمہارا ہم سے وعدہ ہے۔ الستو بربکم، تم نے عالم ارواح میں یہ وعدہ ہمیں دیا تھا، ہم نے لیا تھا۔ پالنے والے ہم نہیں، بنانے والے ہم نہیں۔ تمہاری باڈی کو کسی اور نے بنایا ہے، روح کسی اور نے پھونکی ہے؟ کہا نہیں، تو کہا پھر بندگی میری؟ قالوا بلا، یہی اللہ وعدہ لے رہے ہیں۔ اور میرا اس پہ کہنا یہ ہے کہ بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے، جتنی عزت سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں، لیکن اس بندے کی کوئی عزت نہیں ہے جتنی مرضی بڑی سوسائٹی میں رہتا ہو، بہترین سے بہترین گاڑیاں ہوں، اونچے اونچے کھلے وسیع و عریض بنگلے ہوں، کاروبار بڑا وسیع ہو، لیکن اس بندے کے پاس توحید نہیں ہے اور وہ توحید کا محافظ اور حافظ نہیں ہے، یہ بندہ اللہ کی اس نظر میں اس کی عزت ایک ٹکے کے برابر بھی نہیں ہے، حقیر انسان ہے یہ۔ ساری دنیا بھی مل کے سلیوٹ کرے اور آپ کو عزت اور احترام سے، القاب سے نوازے، پروٹوکول دے، اللہ کے ہاں جس بندے سے توحید نہیں سنبھالی گئی اس کا کوئی پروٹوکول نہیں۔ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں، ہماری عزت، ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی ہوتی، بہو ہوتی، عزت کی علامت ہے۔ جن لوگوں سے یہ نہیں نہ سنبھالی جاتی، محلے پہ ان میں انگلیاں اٹھتی ہیں، سوسائٹی ان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ انسان ہی کیا جو رحمان نے بنایا ہو اور وہ اللہ کی توحید کا ضامن نہ بن سکا، کسی مسلک کا یہاں نام نہیں ہے۔ پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ توحید کے اس حکم کو، عہد و پیمان کو، اللہ سے کیے وعدے کو ہم نے اس پہ نظر ثانی کرنی ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ آپ کون ہیں، سٹیٹس کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، کبھی چیک کریں کہ میری توحید کیسی ہے۔ کیا واقعتاً میں صرف ایک رب کو اپنا کامل مان کے، اکمل مان کے، سب سے بڑا اور اکبر مان کے، عظیم ترین مان کے، مشکل کشائی و حاجت روائی، دکھ درد کے اندر اسی کے در کا ہوں یا در کا ہوں؟ پتہ چل جائے گا۔ اپنے آپ کو چیک کرنا آسان ہوتا ہے اگر خلوص نیت سے کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا حکم ہم نے 39 نمبر پڑھا تھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کریں۔ اصل میں یہ سبق ہم نہیں پڑھ سکے، سچی بات یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکے۔ مبارک ہو جن کے والدین زندہ ہیں۔ اس سبق کو یوں پڑھیں کہ یہ وہ سبق ہے جو قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ کیا گیا، وگرنہ ایک دفعہ کافی تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ دیکھیے، اعتراض کرنے والوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ یار یہ قرآن مجید ہے، ایک دفعہ جو کہہ دیا گیا قانون کی کتاب میں اور شک میں، فلاں دفعہ کے تحت، فلاں شک کے تحت یہ کام کرنا ہے، سمجھ آ گئی تو اس کو 10 دفعہ دہرائیں گے تو وہ قانون اور دستور کی کتاب نہیں لگے گی۔ میں مانتا ہوں ایسے ہی ہے دنیا کے لیے، لیکن یہ تمہارا رب جانتا ہے، سر کے اوپر ایک بال کافی تھا، ایک بال ہو تو مزید کیوں ڈھونڈتے ہو؟
ایک آنکھ کافی ہے دیکھنے کو، دوسری کے ساتھ حسن و جمال کیوں لیتے ہو اور ایک آنکھ والے کو کانا کیوں بولتے ہو؟ ہاتھ ایک کافی تھا، دوسرا نہ ہو تو ٹنڈا کیوں کہتے ہو؟ پاؤں ایک کافی تھا، دوسرے والے کو لنگڑا کیوں بولتے ہو؟ کچھ چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ مقدار میں بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ ہم ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، ایک دفعہ کھا لیا تو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا والدین سے نیکی کرو، یہ کام ہی ایسا ہے جو بار 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 بار، اور سب سے زیادہ انسان نے جو ڈنڈی ماری ہے یا اپنے پیدا کرنے والے خالق کے حق میں ماری ہے جو اصل پیدا کرنے والا ہے، یا رب نے جن کو ان کا وسیلہ بنایا تھا اس کے حق میں ماری ہے۔ ایک باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنے جڑواں بچوں کو 7 ماہ کی عمر میں پیدا ہوئے، کتنی مشکل سے سنبھالا یہ میرا اور میرا رب جانتا ہے۔ ان کو سنبھالتے سنبھالتے میں ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہوں، انہیں تھوڑی سی ہوش آئی ہے تو ہمیں بات بات پہ کہتے ہیں بابا آپ کو کیا پتا، بابا آپ کیا جانا ہے؟ کہا نہیں، گفتگو سے لے کے سر سے لے کے پاؤں تلک، اداؤں میں، بول چال میں، گفتگو لب و لہجے میں، خدمت میں، ہر چیز میں آپ نے نیکی سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ احسان کی وہ قسم ہے جو اللہ نے توحید کے متصل بعد دوسرا حکم دیا اور بار بار دیا، اہم ترین حکم، اور اسی میں ہماری گھروں میں کمی بیشی ہے۔ جتنی نظر ثانی ہو سکے اس پہ کیجئے۔ ماں باپ غلط نہیں ہوتے، غلط کر بھی جائیں تو سوچ غلط نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں کا اپنی علم اور نالج اور ہمت کے مطابق اچھا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم سے جو کمی بیشی ہیں اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ وَذِل قربا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو حکم دیا ہے وہ حکم نمبر 40 ہے۔ اپنے قریبی، قریبی کون ہے؟ قریبی 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو قریبی ہوتے نہیں مگر اتنے قریبی ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور خون کے رشتے بھی جو ہے وہ اجنبی لگنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی ایسا رشتہ دیا ہے تو مبارک ہو۔ مخلص لوگ، مہربان لوگ، قدردان لوگ، حیادار لوگ، باوقار لوگ، یہ اللہ کی عطا ہوتے ہیں۔ اور عرب لوگ کی ایک ضرب المثل ہے کہ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ماں نے نہیں جنے ہوتے۔ رب اخ لک لم تلد ہو امک، کچھ بھائیوں کو ماؤں نے جنم نہیں دیا ہوتا اور وہ بھائیوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی بات نہیں کی، یہ تو خود مہربان اور یہاں ان رشتوں کی بات ہے کہ جو خون کے رشتے میں ہوں مگر بار بار توڑیں اور ٹوٹیں، توڑے اور ٹوٹیں۔ جو چیز بنی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، ہم اسے کسی انجینئر کے پاس نہیں لے کے جاتے، مکینک کے پاس نہیں لے کے جاتے، انہیں ویلڈنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو جڑے ہوئے ہیں۔ ذل قربا، قریبی تھے دور ہو رہے ہیں۔ اپنا بچہ کتنا قریبی ہوتا ہے، مارکیٹ میں جا کے بھاگنا چاہتا ہے، بازار میں ادھر ادھر جانا چاہتا ہے، سڑک خود کراس کرنا چاہتا ہے، ہم سے ہاتھ چھڑوا رہا ہوتا ہے انگلی، ہم انگلی اسی کی پکڑتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے قریبیوں پہ توجہ دینا مشکل بڑا ہے۔ عرب لوگوں نے یہ بھی کہا ہے الاقارب، کہ جو قریبی ہوتے ہیں کل اقارب، یہ اقرب اور بچھو ہوتے ہیں، موقع ملے تو ڈنگ مارنا فطرت میں ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لوگوں کے مقولے اپنی جگہ، ان کی فطرت اپنی جگہ۔ کسی نے کہا تھا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، ہمارے ایک نے لکھا کہ تانے تانے پہ لکھا ہے خونی رشتوں کا نام۔ ٹھیک ہے، ہماری اپروچ اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے قریبیوں کو دور مت ہونے دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اور اپنے اہل خانہ اور قریبیوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہم کہتے ہیں جائیں بھاڑ میں، نہیں تو نہ سے اتنی خیر خواہی کرتے ہیں، اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اتنا سمجھاتے ہیں، یہ الٹا آتے ہیں۔ اور یہاں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب قول بھی کہ ان کی طرف جن سے بھلائی کریں، خیر خواہی کریں، ان سے پھر نیکی کی امید نہیں رکھیں، ان کے شر سے بھی ڈریں۔ سر جی شریعت ایسے نہیں دیکھتی، شریعت یہ کہتی ہے کہ نیکی کر، بھول جا، اللہ کے لیے کر، بدلے کے لیے نہیں۔ رب اس سے اچھا بدلہ دے گا، بندو سے امید نہیں رکھی ہے، رب کے لیے کر، امید رب سے رکھ۔
پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ، آج خزاں ہے، کتاب اللہ سے جڑ کے رہیے، اللہ ایسے ایسے بدلے دیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کون بدلا ہے؟ وہ بدلا لے رہا ہے یا بدل گیا ہے، اس بات کو چھوڑ دیں۔ قریبی رشتہ داروں کے اوپر آیت سن کے ہر بندہ سمجھے گا کہ دوسرے نے میرا حق دینا ہے، یہ آیت اس کے لیے، لیکن یہ سب کے لیے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہر قریبی یہ سمجھتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ نہیں اپنے جو ہے وہ فرائض نبھا رہا، میرے ذمہ کیا فرائض ہیں اور اس کے کیا حقوق ہیں، یہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے لیے اسپیشل چیپٹرز ہیں، احادیث کے اندر، کتاب اللہ کے اندر آیات ہیں، پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو حکم دیا ہے وہ ہے والیتامیٰ، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ یتیم، ماں باپ جن کے مرے ہوئے ہوں، حضرات اللہ کا شکر کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو جوانی سے پہلے باپ اور ماں کی نعمت نہیں چھینی، یتیم وہ ہوتا ہے جو جوان نہ ہوا ہو اور ماں باپ مر گئے ہوں۔ اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، بندہ جوان ہے، درد اپنی جگہ ہے، غم اپنی جگہ ہے، مگر یہ یتیم نہیں ہے۔ یتیمی جوانی سے پہلے پہلے۔ اب ماں باپ فوت ہو گئے اور یہ بچے ہیں، یتیم ہیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ہمارا در ڈھونڈ کے ہم تک آئیں، ہمارا یہ فرض ہے اور ہم پہ حکم ہے، یتیم ڈھونڈو اور ان تک پہنچو، یتیم ڈھونڈو اور ان تک پہنچو، یہ پختہ وعدہ ہے۔ اللہ نے جیسے والدین کا کہا ہے، ذی القربیٰ کا کہا ہے، اسی طرح یتامہ کا کہا ہے، یتیموں کو ڈھونڈنا۔ سر جی یہ کام تھا ریاست کا، ووٹ ڈھونڈنے ہوں تو پتہ چل گیا نا، الیکشن نے مجھے بڑے سارے سبق دیے ہیں۔ کبھی میرا دل کرتا ہے کہ ٹاپک رکھوں الیکشن اور پھر جھنجھوڑوں ضمیروں کو۔ ایک ووٹ کی خاطر کتنے قانون بنتے ہیں، کتنے ادارے حرکت میں آتے ہیں، کس طریقے سے ٹرانسفر پہ بین لگتا ہے، چھٹیاں بین ہوتی ہیں، احکام لا اینڈ آرڈر نیشنل کاز بن جاتا ہے، پوری قوم متحرک ہوتی ہے، یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ شناختی کارڈ کے بغیر آپ کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ وہ بھائی میں یہاں رہتا ہوں، عرصے سے رہتا ہوں، شناختی کارڈ نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اگر اللہ کہہ دیں کہ کلمے کے بغیر تیری انٹری جنت میں نہیں ہے تو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ووٹ صرف مسلمانوں نے دیا ہے، سبھی دے رہے ہیں، اسی سے سبق سیکھ لیں۔ خیر، والیتامیٰ، حکومت کا کام ہے کہ جیسے مردم شماری کر کے بتاتی ہے کہ اتنے لوگ ہیں، اس مردم شماری میں یہ آپشن بھی ہو کہ یتیم اتنے ہیں، اور پھر ان یتیموں تک صحیح معنوں میں اپروچ۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس جس علاقے اور جس جس یونین سے جو بن کے جا رہے ہو، اگر آپ نے اتھارٹی لے لی ہے اور حکومت اور سیادت اور قیادت میں آ گئے ہو، کیے ہوئے وعدے 5 سال لوگ منہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ تو دور کی بات، یہ ذمہ داری تم پہ عائد ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، عوام پوچھے نہ پوچھے، حکومت پوچھے یا نہ پوچھے، تمہیں اگر رعایا کی سرپرستی دی گئی ہے اور تم نے خود آگے بڑھ کے الیکٹ ہو کے اس کو چن کے آگے اپنے آپ کو پیش کر کے پھر یہ عہدہ لیا ہے، تو حساب ہونا ہے، اصل یہ ہونا چاہیے۔ لیکن چلے نہیں ہو رہا، آپ اور میں اتنا تو کریں، ہمیں اپنے محلے اور گلی کے اندر پتہ ہو کہ کتنے لوگ یتیم رہتے ہیں، جتنی میری اپروچ ہے اتنا تو جاؤں، کوئی لسٹ۔ اگر یہ مذہبی جماعتیں بھی کام کر لینا تو ان کے کرنے کا کام ہے، انہیں پتہ ہو کہ ہمارے یونٹ کے اندر چلیں، دوسرے کا نہ کریں دوسرے کا۔ ویسے مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہم بلا تفریق کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ اسے قبول کرے۔ یتیمی نہیں دیکھتی کہ مسلک کیا ہے، غربت نہیں دیکھتی کہ مذہب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ ایسی فقیری نہ دینا کہ جو مجھے دودھ کے ایک ڈبے یا ایک لقمے اور ایک روٹی کے لیے مجھے کلمہ چھڑوا دے۔ وہ وقت آیا تھا جلو زئی کمپو میں، جب آپ اور ہماری آنکھیں بند تھیں، باہر کی دنیا وہاں آتی تھی، اور ان کو ماؤں کو روتے بلکتے بچے کے لیے دودھ کے ایک ڈبے کے اوپر یسوع مسیح کی دعوت اور نصرانیت کی طرف بڑھنے کی دعوت دے کے پھر دودھ کا ڈبہ ملتا تھا کہ پہلے اسے مانو۔ میری اور آپ کی آنکھیں بند ہے، یہ نہر پہ ایک SOS ولیج ہے، چیک کرنا کیا ہے۔
ہر شہر میں کہیں نہ کہیں ایسے ہیں، وہ بچے ہمارے ہیں، ہم سے نہیں لیے گئے، لے کوئی اور گیا ہے، روٹی روزی کے اوپر یہ یتیمی کیسے ان سے ان کا دین چھن جاتا ہے، آپ اور مجھے خبر نہیں ہوتی۔ خیر، ان یتیموں میں وہ یتیم بھی ایڈ کر لیں جن کے ماں باپ زندہ ہو کے مرے ہوئے ہیں، جو ماں باپ مسلمان ہیں، اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور اپنے بچوں کو کتاب و سنت، اللہ کا نصاب، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اپنے پیمبر کی صورت و سیرت اور اپنا دین پڑھانے سے قاصر ہیں۔ یہ زندہ ہو کے بھی مرے ہوئے ماں باپ ہیں، اور یہ جتنے ممی ڈیڈی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یہ بیچارے یتیموں سے بھی بدتر ہیں۔ باپ ماں مر جائے تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چل یار انہاں دے پیچھے کوئی تربیت کرنے والا نہیں سی، ان ماں باپ کا کیا کروں جو ہیں نہ ہونے کے برابر۔ سید الشعراء شوقی لکھتے ہیں اور کمال لکھتے ہیں، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، کمال ترجمانی کی، کہتا الناس قسمان موتا فی حیاتہم۔ میں نے ورلڈ کا سروے کیا اور لوگوں کو چیک کیا، اور مجھے لوگ دو طرح کے ملے۔ الناس قسمانی موتا فی حیاتہم، ایک وہ ہیں جو زندگی میں زندہ ہو کے بھی مرے ہوئے ہیں، مردم شماری میں لکھا جاتا ہے عمر اتنی ہے، کام یہ کرتا ہے، تعلیم اتنی ہے، معرفت اتنی ہے، مگر جیسے قبر کے مردوں کو یہاں آ کے کہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ دین کے ساتھ ان کا تعلق کٹ جاتا ہے، ان کا بھی کٹا ہوا ہے۔ موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء، میں نے ان لوگوں بھی دیکھا ہے جو مر گئے ہیں مگر ان کا فیض، ان کی تربیت، ان کی اولاد کے اندر اللہ کی قسم مرنے کے بعد بھی جاری ہو ساری، مرنے کے بعد بھی جاری ہو ساری۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں۔ ایک آدمی مانسہرے سے اٹھتا ہے، ایبٹ آباد سے اٹھتا ہے، مدارس میں آتا ہے، پڑھتا ہے، تشکیل خانپور ہوتی ہے۔ آج خانپور کا نام کون نہیں جانتا؟ 3 روزہ کانفرنسز مختلف علاقوں میں کام۔ اللہ تعالیٰ قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے۔ قاری عبد الوکیل رحمۃ اللہ علیہ صدیقی صاحب، ان کے بعد ان کے بیٹے نے وہ مسند سنبھالی کہ نہیں سنبھالی؟ اور ہمارے ہاں باپ مرا، جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو اللہ ایسی یتیمی سے بچانا کہ ماں باپ زندہ ہوں اور ہم یتیم ہوں۔ ول مساکین، اس کے بعد جو آپ کو اور مجھے حکم ملا ہے، اور یہ حکم نمبر 42 ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا۔ اس پہ بھی ہماری تفصیلی بات ہو چکی ہے، لیکن میں نے ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ضروری سمجھا ہے۔ آپ اور میں سارے مسکین ہیں، جدی پوری نہیں نہ پیندی ہو مسکین جے، کماندہ ہوئے تو پوری نہ پیندی ہوئے۔ جس بندے کو جا کے پوچھ لے، 100 میں سے 10 ہیں جو الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے بہت سونی لنگڑ رہی ہے، باقی نفسا نفسی، 13واں مہینہ، مروں ہائے ہائے کیا بنے گا، کیا ہوگا، کچھ نہیں بچیا۔ مجھے ایک فقیر کی بات بڑی کمال کی لگی ایک دن اشارے پہ، تو اس نے بڑا چھوٹا سا جملہ بولا تھا جواباً، لیکن کمال کر گیا۔ مسکین، میں نے پچھلی ملاقات میں ذکر کیا تھا کہ کمانا بڑا اہم ہے۔ کیا کماتے ہو؟ اگر رب کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہیں، قوم موسیٰ من سلوہ پہ راضی نہیں ہوئی، اللہ نے کچھ پابندیاں لگائیں، کمانا ہے تو یہ کرو، پھر اب جب تمہیں عزت سے لگے دسترخوان راس نہیں تھے، چلو کماؤ، کمانے کے لیے یہ اصول ہے۔ جب انہوں نے اصول توڑا تو رب نے بندر بنا دیا۔ سر جی بندر کدے اتھے ٹپوسی، کدی اتھے جنگلاں چ، کدی آ کھا لے کدی او کھا لے، کوئی پہچان ہوتی ہے اس کو حلال، لیکن یقین کریں وہی حالات ہمارے۔ اللہ عزت سے روٹی دے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب پوری قوم فکر میں پڑی ہو، وہی حالات یہاں ہیں۔ ہم مسکین کیوں ہیں؟ مسکین وہ ہے جو محنت کرے، کمائے، جائز ضرورتیں پوری نہ ہوں، یہ مسکین ہوتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور پھر اس کی خواہشیں پوری نہ ہوں، یہ مسکین نہیں۔ اس میں اور گریڈی ڈاگ میں اور ہلکے کتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ معذرت کے ساتھ اگر کہیں لفظ برا لگے، چبھے،
تو اس میں بھی شامل، آپ ہم کہیں نہ کہیں ہماری خواہشات اتنی بلند ہوگی. کمال جملہ لکھا کسی نے اور توڑ کے رکھ دیا. کہتا ہے یار رب ضرورتیں تو کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، حسرتیں رہ جاتی ہیں، حسرتیں رہ جاتی ہیں. خواہشات کی دنیا کے پیچھے اگر میں اور آپ بھاگ رہے ہیں تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مسکینی یہ ہے کہ پوری نہیں پڑے گی، اور ذلت یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رگڑ کے رکھا ہے یہاں. تو خیر، اس کے بعد مالک فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یہاں بھی ہم مار کھا رہے ہیں. کتنا خوبصورت جملہ تھا. اگر میرے پاس کچھ نہیں، کسی نے کہا میں فقیر ہوں، میں مسکین بھی ہوں، اور بڑی مزے کی بات ہے اللہ نے توحید کے بعد، والدین کے ساتھ بھلائی کے بعد، اور مالک نے قریبیوں، یتیموں، مسکینوں کے بعد یہاں یہ جملہ کیوں لے کے آئے ہیں کہ یار اگر کسی نو دین نو کچھ نہ ہوئے تو چلو کم از کم گالی چنگی کر لو. ہمارے ہاں پنجابی کا کمال جملہ ہے، منہ چنگا نہ ہوئے بندہ گال چنگی کرے، حالانکہ منہ اچھا ہے، اللہ نے بنایا ہے. بات اچھی کرنی چاہیے، منہ جیسا بھی ہو، اچھی بات، اچھا لب و لہجہ، اچھی گفتگو. اور یہی ہم سے نہیں ہوتی، چھن گئی ہم سے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پاکستان کا اس وقت ٹائٹل کیا ہے تو ایک ہی جواب ہے، بےہودگی. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی لگام دینے والا نہیں. کہتے ہیں کہ گھوڑا جتنا منہ زور ہو، لگام اتنی مضبوط ہونی چاہیے. گاڑی جتنی مہنگی ہوگی اور ہیوی ہوگی، اس کی بریکیں بھی اتنی سخت. اور انسان کی بریک بے لگامی، اس کی مہار اللہ نے زبان میں رکھی ہے. دنیا کی ہر چیز کا زہر مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، انسان کا زہر اس کی زبان پہ ہے، لفظوں میں ہے. سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. لفظ ڈس رہے ہیں، لفظوں سے کاٹ رہے ہیں. تو کوشش کریں میں اور آپ اپنی گفتگو میں تھوڑا اس کو لائٹ کر لیں. وہ بولیں کہ جو کل کو سنیں تو برا نہ لگے. ہوتا یہی ہے کہ لفظ لوٹ کے آتے ہیں، یہ باز گشت ہوتی ہے. جو ہم آج بول رہے ہیں وہ کل کو ہماری نسلوں نے بولنا ہے اور ہمیں واپس لوٹانا ہے. اور جو نسلیں آج گندا بول رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، ویسے میں نے نوٹ کیا ہے ہم واقعتاً اپنے والدین کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں. وہ ہم سے بہت اچھے تھے. اور سوچئے جس قوم کے والدین، یہ ینگ جنریشن ہوگی جو آج کی ہے، ان کی اولاد کیسی ہوگی. اس لیے زبانوں کے حسن میں لے آئیں، بات اچھی ڈھونڈیں، لفظ پہلے تلاش کریں پھر بولیں. اور اللہ تعالیٰ نے 44واں حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. سر جی نماز پڑھ سارے ہی رہے ہیں، قائم کسی سے ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اس کے اوپر بڑا زور دیا علماء نے، اہل علم نے. 70% لوگوں سے نماز پڑھی نہیں جا رہی، بلکہ اس سے بھی ریشو اوپر ہے. اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی، ٹائم ٹیبل مرضی کا، ان کے لیے ویل، بربادی اور تباہی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. نمازوں سے غافل. میرا ادارہ ہائر اتھارٹی جو ٹائم ٹیبل مقرر کرتی ہے نا، مجھے پہلا پیریڈ اسی کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے، دوسرا اسی کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چلتے چلتے. مرضی کا نہیں ہوتا کہ چل یار پہلا پیریڈ ہے، مرضی دا میں 8 بجے پڑھ لاں گا، میں آدھا گھنٹہ لیٹ، میں 10 منٹ لیٹ. نہیں، وقت 24 گھنٹے اس سے زیادہ نہیں ہے دن رات میں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے نظام الاوقات ہے. رب نے جبریل امین کو بھیج کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت میں بھی نماز پڑھائی اور اس کا آخری وقت، اور فرمایا کہ ان دو کے درمیان تیری امت کے لیے محبوب ٹائم ہے. 4 نمازوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت افضل لگا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں اور مغرب میں. اور عشاء میں آپ کو افضل لگا کہ لیٹ کر کے پڑھا جائے. ہم سے تو من حیث الامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے پیغمبر والا نظام الاوقات اور ٹائم پیریڈ نہیں لیا جا سکا. اگر آپ نے لیا ہے تو مبارک، ہو نہیں لیا تو پتہ کریں ذرا. آپ مسجد میں، محلے میں
مولانا سے بات نہیں کر سکتے، دائمی آپ کو ساری دنیا دکھائے گی کہ سورج کب کیسے کہاں ہو رہا ہے، لیکن کون ہے جو عمل کرے؟ جو قوم نے کر دیا ہے۔ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہم نہیں پتہ کرتے، ظہر اس ٹائم پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہم مسلکوں پہ آ کے ٹوٹے اور انہی کو ترجیح دی ہے۔ ہم تو اپنا نظام الاوقات نماز کا وہ پیمبر کا موجود ہے کتب احادیث میں، لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اقامت کہاں ہوگی؟ اور نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا، نماز میں میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں، غم زندگی رم زندگی سمے زندگی، پتہ نہیں کون کون سے غم ہیں اور دکھ ہیں اور فکریں ہیں جو مجھے نماز میں آ کے لیتی ہیں۔ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ کہتے ہیں نماز قائم کر۔ اور نماز قائم ہونا صرف یہ نہیں کہ میں اکیلا صوفی اللہ پڑھتا رہوں، اگر میری نسل میری آل نہیں پڑھ رہی، اس کا حساب مجھ سے ہونا ہے۔ آپ اور میں جتنے مرضی بے فکر ہو جائیں، گلے میں توق ہے، پوچھا جانا ہے، حساب ہونا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کیسے کریں یہ؟ کسی نے دیکھا متھے تے محرابہ بنیا ہے تے بول پیا کہندا اے میں متھے تے بنایا ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ۔ پوچھا جی وہ عشق کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، یہ تو تیرا ذاتی میٹر ہے۔ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، تیرے پیچھے تیری نسلیں قیامت تک کے لیے نمازی بن کے چلے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری نسل کا ذرہ ذرہ بچہ بچہ دنیا کے چپے چپے اور جس گوشے میں ہو، اللہ اس کو ویسا بنا دے جیسا میں ہوں۔ اقامت صلاۃ۔ اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے، آپ کی نماز اگر پیمبر کے طریقے پہ نہیں ہے، بھائیو ممکن ہے آپ کو کچھ لفظ چبھیں، برے لگیں، لیکن بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، کہہ کہہ کے گلے بیٹھ گئے، لیکن ہم نہ بدلے، رویے نہ بدلے، چینج نہ آئی۔ سن لیجئے، مدینہ منورہ ہو اور وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوں، مسجد نبوی کو آپ نے ہاتھ سے بنایا ہو، پلر ستون کھجور کے ہوں، چھت پتوں کی ہو، ٹہنیوں کی ہو، نیچے کچا فرش ہو، بارش برسی ہوئی ہو برکھا مدینے پہ رحمت کی، اور کیچڑ ہو، اور وہاں بیٹھ کر کے کھڑا ہو کر کے آ کر کے حضور کے سامنے صحابی بھی نماز پڑھے، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوٹاتے ہیں، جا نماز پڑھ تو نے نہیں پڑھی، جا نماز پڑھ تو نے نہیں پڑھی۔ آپ کو 3 دفعہ لوٹایا جائے نا، تو نے ووٹ صحیح نہیں ڈالا، آپ تو ووٹ ڈال آتے ہیں، پتہ ہمیں ہوتا ہے کہ بعد میں آپ نے کیا کیا ہے، کون سا ووٹ ضائع ہو گیا ہے، کس ووٹ کی ویلیو ہے، کون گنتی میں شمار ہے کون نہیں ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ شمار کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو سبق پھر پڑھ دوبارہ پڑھیے۔ شاعر نے کہا تھا جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، ہم خاص ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جو شریک ہیں، جو خاص ہیں، وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ میں جب تسبیح کو گنوں گا، ایک مثال ہے یہ پڑھی ہے، تو یہ والا امام ان سب سے بڑا ہے، نہ آپ اس کو گنتے ہیں نہ میں گنتا ہوں۔ تیرا میرا قد بڑا ہے، شکل بڑی ہے، صورت بڑی ہے، خانوادہ بڑا ہے، کنبہ بڑا ہے، مسلک بڑا ہے، جناب آپ خاص ہیں، امت محمدیہ کے دانے ہیں۔ کس نے آپ کو دوسری طرف کنورٹ کیا؟ کون لے کے گیا؟ کس نے چھینی رون کے بہارے کون لے گیا؟ کہاں چلے گئے ہیں جہاں شمار ہی نہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں وقت کے پیغمبر کے سامنے، وقت کے وہ صحابی جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے لگ کے گلے لگ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں جا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور سر جی یہ اسی وقت بولا تھا دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، جو نماز میں چوری کرے۔ نماز کے چوروں کو پاکستان میں کبھی چور گنا ہی نہیں گیا،
ہم چور دیکھتے ہیں مال پیسے کا، اس چیز کا، اس چیز کا، میٹیریل کا، مادے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ وضو کرتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تشہد کرتا ہے، یہی کرے گا نا، اور کیا کرے گا؟ نفل پڑھے گا، سنتیں پڑھے گا، فرض پڑھے گا، یہی کرے گا۔ کہا جب یہ نکلتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے ٹھپا لگا دو کہ دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے۔ شکر کرو نظر نہیں آتا، شکر کریں نظر نہیں آتا۔ ہم نماز پڑھ کے نکلے اور ہمارے پیچھے لکھا ہوا ہو دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے، کیا عزت بچے گی؟ ان لوگوں نے پوچھ لیا، ہماری طرح نہیں تھے، کہنے لگے حضور کس وجہ سے؟ جرم، غلطی، پڑھی تو نماز ہے، چوری کیوں؟ کہا الذی لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، جس کے رکوع اور سجود کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ہم جھکے، اٹھے، گرے، ٹکرے ماری، ٹھونگے مارے، چل اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور یہاں میں عرض کروں گا، نوٹ کیجئے، دلوں پہ لکھیے، نماز قائم کرنے کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے لیے اگر آپ سٹینڈ لیتے ہیں، سٹینڈ لینا، قیام میں سکھایا یہ جاتا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ کے ایک اللہ کے لیے نظریں جھکا کے میرے در پہ آ کے دنیا کو کہہ دو ناطے تعلق بند، رابطے منقطع، میرے رب نے بلایا ہے، میں رب کا بندہ ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور پوری نماز میں ایک بھی جملہ ایسا نہیں جو توحید سے ہٹ کے ہو، پوری نماز کا ایک ایک لفظ توحید کی دعوت ہے۔ آپ نے اور میں نے توحید قائم کی اپنے یونٹ میں، اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں، جاب کی جگہ پہ، اپنے بازار میں، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، یار دوستوں میں، کچھ کر سکے؟ نہیں تو جسٹ نماز ہے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، رکوع میں رب کی پاکیزگی، سبحان ربی العظیم، ساری دنیا کے سامنے کوڈے ہو جانا، جھک جانا، عقیدہ توحید کا رکھنا، حالات جتنے بھی گر جائیں، مومن، کسی نے کہا تھا نا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا۔ حالات کے قدموں میں نے بڑے بڑے کلندر دیکھے، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جو پتہ نہیں کہاں کہاں بیچارے گر گئے۔ اگر کوئی نہیں نا قدموں میں گرا تو وہ صرف پیمبر ہوتا ہے، توحید کا علمبردار اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ جناب بلال نہیں گرے، جناب خباب، جناب خبیب نہیں گرے، سیدہ سمیہ نہیں گری، آل یاسر نہیں گرے، میرے نبی کے یار نہیں گرے، حرام ابن ملحان نہیں گرے، 69 لاشیں لے کے تیر کھا کے بھی کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے اصلی رب کی قسم، تم ہارے ہو، ہم نہیں ہارے، ہم مار کے بھی جیتے ہیں۔ حالات کے قدموں میں پیمبر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں بڑے شوق سے، سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اور یہ حقیقت اگر ماننی ہو تو اقیم الصلاۃ کو سمجھیے، سجدے میں پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ در در پہ گر گئے ہو۔ اور ایک شاعر نے کمال جملہ لکھا اور اس کو جواب بھی فوری دیا، کہا سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، لکھ لو، جس پہ سر نہ جھکیں وہ در در ہی نہیں ہوتا۔ جواب آیا نہیں، ہر در پہ جو جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا، سر وہ ہے جو صرف رب کے در پہ جھکے۔ تیری میری چوکھٹ پہ جبیں سائی تیرے رب کو گوارا نہیں ہے۔ عورت عزت ہے جہاں مرضی ہو، اپنی جسمانی ذاتی ضرورت کے لیے کسی اور کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آواز نہیں دے گی، اس کا جائز رشتہ ہے۔ تیرا اللہ کے ساتھ کلمے کا رشتہ ہے، عورت کا رشتہ کلمے سے جڑے تو امید رکھو کہ وہ کہیں اور کسی در پہ نہ جائے۔ تیرا تیرے رب کے ساتھ کلمے کا رشتہ، زندگی کا رشتہ، بندگی کا رشتہ، خالق و مخلوق ہونے کا رشتہ، ہزاروں ناطے، وہ گر جائیں تو نماز پھر بھی قائم ہے۔ تشہد وہ دھرنا ہے جو صرف رب کے لیے نماز قائم ہوتی ہے۔ اگر توحید کے لیے آپ دھرنا دے سکتے ہیں تو ویلکم، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا دھرنا، اگر نہیں تو نماز ٹھونگے ہوگی، تیرا میرا وقت کا ضیاع تو ہو سکتا ہے۔ فویل للمصلین، نماز کے اندر کے معاملات باہر کے اللہ پکڑنا نہ، ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہیں قبول کر لینا، اور جو وقت گزر گیا اس میں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اس کو قائم کرنے کی توفیق دے۔ وآتوا الزکاۃ، یہ جو ہے نا زکوٰۃ دینا، معاشی نظام، یہ حکم، اس پہ تفصیل کے ساتھ ہمارے خطبے بھی موجود ہیں، جمعے بھی ہیں، اہل علم نے لکھا ہوا بھی ہے۔ اللہ نے اسلام کے اندر آپ کا معاشی سسٹم، حلال کمانا، حلال ذرائع سے لینا، حلال جگہوں پہ لگانا،
جائز طریقے سے، اور اس مال میں سے جو بچ جائے سال بھر کماتے ہوئے، اپنی ضروریات پوری کرتے ہوئے، اس کے بعد یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، قریبیوں کو، والدین کو، اپنے بڑے بڑے رشتوں کو، ان کو ڈھونڈ کر کے ان کے اندر ان کا حق پہنچانا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کاٹنے کے دن، فصل کے وقت، پھل کے اوقات، دیگر چیزوں پہ، لین دین میں، معاملات میں، اللہ کی رحمتوں اور کرم پہ۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اس سے ہٹ کے بھی اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے دینا، یہ سسٹم ہے۔ دین آپ سے 2.5% زکوٰۃ مانگتا ہے، آپ پہ دیگر ٹیکس نہیں لگاتا۔ کاروبار کے مقابلے میں ہم سود لے آئے اور زکوٰۃ کے مقابلے میں ہم ٹیکسز لے آئے ہیں، آپ کی اور میری کمر توڑ دی ہے۔ نام کے ہمارے مہرے بچے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کمائیاں لگا لگا، کما صرف بلوں کی نظر ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کہاں بے برکتی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ جب تک نہیں لوٹے گی، سسٹم نہیں لوٹے گا، اور دنیا کہتی ہے جی کیسے ممکن ہے؟ ہاں، بڑے بڑے لوگوں کے پیٹ بھرنے تو مشکل ہیں، خواہشات ممکن نہیں زکوٰۃ کے ساتھ، لیکن اگر یہ ریئل معنوں میں لینے والا اور دینے والا دونوں ذمہ داری کے ساتھ، جس کو نہیں لگتی وہ کہہ دے مجھے نہیں لگتی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مثال ہم دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، دینے والے جاتے تھے، لینے والے نہیں لیتے تھے۔ تے ہوں ماشاءاللہ جنوں مرضی اگے کر دو، آن دو جی، چلے گا۔ یعنی وہاں بھی زکوٰۃ لگ رہی ہے جہاں زکوٰۃ کا کوئی حقدار ہے ہی نہیں، تو میرے بھائی پھر کون سمجھے گا؟ بیت المال میں پڑی ہے زکوٰۃ، اور وقت کا سب سے بڑا زکوٰۃ دینے والا تاجر اور عظیم دولت مند جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت میں آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اپنا مشارہ کتنا لیتے تھے اور حالت کیا تھی، اور پیچھے کیا تھا، اپنے بچوں کو کس طریقے سے دیتے ہیں۔ صرف ایک دن ہی میٹھا آیا تھا نا کھانے میں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنی عدالت میں، کھانا آ گیا میٹھا، کہاں سے آیا؟ کہا گھر سے آیا۔ کہا میرے گھر میں تو نان نفقہ اور خرچہ جو ضرورت کی زندگی ہے بیت المال سے جو میری کیف ہے، اس میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ بتایا گیا، بیگم نے بتایا کہ میں نے بچے کہتے تھے میٹھا، امیر ہو کے غریب ہونا آسان نہیں ہوتا، سب کچھ گھر میں ہو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ تو بچے میٹھے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو میں نے اسی میں سے تھوڑا بچا کے جو ہمارا مشاہرہ ہے میں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ میٹھا تیار کیا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بیت المال کے خازن کو کہتے ہیں کہ اگلے مہینے میرے مشاہرے کے اندر میں سے اتنا جو ہے وہ راشن کم کر دینا کہ میرے گھر کا اس کے بغیر گزارا ہوتا ہے۔ جب یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں اور جس کا حق ہے اس تک جائے، اور کیسے جائے سنیے، یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بوڑھا نابینا اور مسلمان بھی نہیں، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، گشت پہ یہ نکلے تو پوچھا، کہا کچھ دن ہو گئے ہیں، اللہ کا ایک بندہ آتا تھا، وہ کھلا پلا جاتا تھا۔ جا کے بیت المال والے سے پوچھا، خازن سے، کہ کچھ رپورٹ دے۔ اس نے جو رپورٹ دی تو اس میں یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے امیر المومنین کچھ دانہ پانی لے کر کے اس تک پہنچ جاتے تھے۔ سر جی ذرا سوچئے، وقت کا امیر المومنین، اس کو جھونپڑے کا بھی پتہ ہے، اس کو غریبوں کا بھی پتہ ہے، اس تک اپروچ کا بھی پتہ ہے۔ اس نے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا تو کون ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ اور ہم ہر سیلفی ہمارا منہ چڑھاتی ہے، ہر فوٹو سیشن ہمیں دکھ دیتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ 45واں حکم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو 46واں حکم دیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، یہ 46 اور 47 نمبر حکم اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا، اور یہ ہمارے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک، اپنوں کا خون نہیں بہانا، خود کو بھی نہیں مارنا، دو معنی ہیں، نہ خود کشیاں کرنی ہیں حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، اور نہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنوں کو مارنا۔ اور اس وقت جتنے مر رہے ہیں، مارنے والے کو پتہ نہیں مار کیوں رہا ہے، اور مرنے والے کو پتہ نہیں مر کیوں رہا ہے۔ قیامت کے قرب کی نشانیاں ہیں، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں کہ خون سستا ہو گیا، اور دکھ رہا ہے، روکا گیا کہ آپ نے اپنا خون نہیں بہانا،
وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، نہ تم نے اپنوں کو اپنے گھروں سے نکالنا ہے۔ سر جی قبضہ مافیا، قبضہ گروپ، ہماری لڑائیاں اور جھگڑے، کیا اس وعدے میں یہ نہیں آتا کہ مرد اپنی بیگم کو جتنا مرضی لڑا ہوا ہو، ناراض ہو، طلاق ہو جائے، طلاق دینے کے بعد 90 دن تلک اسے یہ نہیں کہہ سکتا، اللہ معاف کرے جو ہم جملے سنتے ہیں گالیاں دے کے، نکل جا میرے گھروں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا ذاتی میٹر ہے، غصہ بندے میں ہوتا ہے، جیسے پیار اور محبت ہے وہ تمہاری تنہائی میں، پرائیویسی میں ہے، بیڈ روم میں ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے، 90 دن تلک ٹائم ہے، سوچ لو کل کو جو بھاگنا ہے، پھر کبھی اس کی منتیں، کبھی اس کی، کبھی اس کی، کبھی بھائیوں کی، کبھی سالوں کی، کبھی بہنوں کی، کبھی ماؤں کی، کبھی رشتہ داروں کی، سسرال ددیال ننیال مولوی، مسجد مدرسے میں جو دھکے کھانے ہیں، عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں میں، تو ٹھنڈے دل سے ہم تو مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے اپنے رشتوں کو نکالنے میں آر محسوس نہیں کرتا۔ منع کر دیا گیا ہے، آق نامے سے منع کر دیا ہے، بچہ نافرمان ہے، اس کا حساب اس نے اللہ کو دینا ہے، لیکن آپ اس کو منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے فارغ کر کے نکال دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی اتھارٹی نہیں دی۔ ہاں تربیت ہے، سمجھانا ہے، یہ ایک اور بات ہے۔ اسی طرح لوگوں کی جگہوں پہ قبضے، مکانوں پہ قبضے، بھائیوں کا زور چلا بہنوں کی جگہوں پہ قبضے، بہنوں کا چلا بھائیوں کے ہاں۔ ایک بلشت دبا کے دیکھ، دبا لے، ایک بلشت کتنا کرایہ دے جائے گی؟ فرمایا 7 زمینیں کاٹ کے کل قیامت کے دن اس کے گلے میں توق پہنا کے اس وزن سمیت اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لے اپنی پہلی چک، مربع پھڑ، پلازے لے، یہ لے، مارکیٹیں پڑی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے یہ کیے ہوئے وعدے، اللہ کے احکام، حکم نمبر 47 اس میں جو ہم سے ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وعدے کر کے مکرے ہوئے، ہم نے بھی وعدے کیے ہوئے، وعدے قرآن میں ہیں، جب آپ نے پڑھا ہے آپ نے وعدہ کیا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری نافرمانیاں اور ضدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد حکم نمبر 48 میں کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا۔ اللہ کا حکم ہے پہلوں کو بھی، جو میں نے اتارا ہے مانو، تورات اتاری ہے مانو، عیسائیوں کو کہا انجیل ہے مانو، اور پھر کہا گیا قرآن ہے مانو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے ہماری اپنی کتاب ہے، ہمارا اپنا نصاب ہے، ہم تو وہ مانیں گے ہمارے آباء و اجداد کا۔ یہودی نے قرآن نہیں مانا، وہ کہتا ہے کہ میرے اپنے پاس اپنا بک، اپنا علم ہے۔ عیسائی نے نہیں مانا، وہ کہتا ہے میرے پاس انجیل ہے، کتب مقدسہ ہیں۔ اس پہ ہمارے تفصیلی جمعے ہو چکے ہیں کہ کتنے ان کے چیپٹرز، کیا کیا ان کے اندر کیا تفاصیل ہیں، کس مذہب نے کس طریقے سے، اور میرے محبوب نے قرآن کی دعوت دی۔ اچھا یہ تو تھے نان مسلم، مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اور جو حق ہے اس کو لے لو، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق شدہ حق، تصدیق شدہ۔ مسلمان کہے گا سر جی معذرت نال غصہ نہ کرے ہو، یہی جواب ہوندا ہے پروفیسر صاحب اے تسی چک کے اپنی جیب چ پاؤ، اے سانبھ کے رکھو، ساڈے کول اپنی ساری کچھ سمجھ بوجھ گئی ہے۔ اللہ کی قسم رب کے قرآن اور حدیث کے سامنے جس دن آپ نے مسلک کو ترجیح دے دی، یہود و نصارہ سے بڑھ کے، ان کے پاس تو آسمانی کتاب تھی، تورات بھی تھی، زبور بھی تھی، انجیل بھی تھی، صحیفے بھی تھے، مگر رب نے جب کہا جو میں نے اتارا ہے وہ مانو، انہوں نے نہ پیمبر کا لحاظ کیا، نہ قرآن کا لحاظ کیا، نہ حدیث کا لحاظ کیا۔ نتیجے کیا آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ واضح کلیئر کٹ لفظ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول واضح ہے، فعل واضح ہے، عمل واضح ہے، اور وہ عمل ملتا بھی نہیں، قرآن پہ ڈال دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے پوری زندگی یہ آپ مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج اللہ نے آپ کو کروایا تھا۔ او بھائی پیغمبر سے بڑھ کے کسی کو قدر ہوگی؟ جس نے ڈائریکٹ زمزم کا کنواں دیکھا ہے اور جس نے صرف زمزم پیا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے معراج کروائی، سر جی معراج کی تو ابھی تک کوئی تاریخ کا ہم سے فائنل نہیں ہو سکا، چلے مان لیا جی تاریخ ہے، آپ نے 27 رجب مقرر کر لی، 10 نبوت کو عمر 50 سال آپ کو اللہ نے معراج کروائی،
آپ لوٹے 13 مرتبہ تو کم از کم 13 نہیں تو 12 مرتبہ یہ رات بھی آئی یہ دن بھی آیا. میرے مرشد نے نہ اسپیشلی معراج کے لیے رات کو کوئی قیام کیا ہے نہ دن کو اس کا روزہ رکھا ہے. اگر ہم عرض کر دیں تو کہیں گے نہیں جی تسی اپنے معاملے اپنے کول رکھو, ساڑھے مولوی ان پڑھ نہیں ہے گئے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ کہیں ریئل سے مارکیٹ سے کتاب و سنت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ڈھونڈ کے تو کوئی مثال لے آؤ, ملے تو کیجئے, شوق سے کیجئے, پھر ہمیں دعوت بھی دیجئے. اگر نہیں ہے تو یہی ہماری دعوت ہے, یہی ہمارا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ ہم آج کی بات کو روکتے ہیں. یہ 48 حکم ہو چکے ہیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. آج جن احکام کو ہم نے پڑھا ہے اگر ہم ان پہ عمل پیرا ہیں تو اللہ کا شکر کریں, اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس بارے میں فکر کریں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, رٹ کا مسئلہ, اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو جو ذات ہمیں رات کو اٹھا کے گہری نیند, ٹھنڈی رات, ٹھنڈے پانی کی موجودگی میں واش روم تک لے جا سکتی ہے, وہ ہر آرڈر ہم سے یوں ہی منوا سکتی تھی, جوڑ دیتی کسی چیز کے ساتھ. لیکن اللہ نے ہماری ساتھ میں مرضی رکھی ہے کہ اپنے نصیب بنانے ہیں تو خود کر. اگر میں کہوں گا تو تو بعد میں مقدر کے رونے روئے گا, قسمت کے رونے روئے گا, زبردستی کی باتیں کرے گا, جبر کے تذکرے کرے گا. لیکن یاد رکھ کہ میں نے حکم دے دیا ہے, اب دیکھنا ہے کہ تو کیا کرتا ہے. تو اللہ کے ان احکام کو دل و جان سے ماننا یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے. وہ ہیلے بہانے نہیں کرتا چونکہ چنانچہ نہیں. یہ 1-2 سوالات ہیں, وہ کون سی 12 سنتیں ہیں جو لازمی پڑھنی ہیں. فجر کی 2 سنتیں, ظہر کی پہلی 4 بعد کی 2, 8 ہو گئیں. اس کے بعد مغرب کی 2, 10 ہو گئیں, اور عشاء کی بعد والی 2, 12. یہ سنتیں وہ ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان پہ دوام اختیار کرنے والا جنتی ہے. اپنے ملازموں کو کھانا پینا کیسا دینا چاہیے؟ پراتا یا اچھا, کیونکہ امیر لوگ خراب کھانا دے کر اچھا سمجھتے ہیں. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ ضمیر کی آواز ہے. اگر ہم بچا ہوا, یہ میرے خیال لفظ بوسیا لکھے ایسی کی سی, مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر باسی جو ہم نہیں کھا سکتے وہ دوسروں کو دیتے ہیں تو پھر وہی بات ہے. اللہ تعالیٰ امیر کر دے تو پھر دل کا بھی امیر کرے. اللہ دل کا بھی, بڑے لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے, دل نہیں ہوتا. بڑے سارے لوگوں کے پاس, اور بڑے سارے لوگ ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ نے دل بڑا دیا ہوتا ہے. میرے محبوب جو کھانا خود کھاتے تھے وہ ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے. اگر آپ کی اور میری شان میں کچھ فرق ہے, یا اس سے لیبر خراب ہوتی ہے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی, تو وہ بہرحال کچھ ضمیر کی آوازیں ہوتی ہیں اور کچھ فتوے بھی ضمیر کے ہوتے ہیں. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں درد دل کے ساتھ کہ اللہ یہ والا الیکشن, بظاہر تو ہم نے آج تک خیر نہیں دیکھی, لیکن اللہ ہم نا امید نہیں ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تجھ سے خیر مانگنے میں, بھلائی مانگنے میں, اچھائی مانگنے میں اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جنہیں تیری مخلوق کے ساتھ رحم کرنا نہیں آتا, اللہ جنہیں ترس نہیں آتا,
جن کی وجہ سے غربتیں مزید بڑھتی ہیں، تکلیفیں اور بڑھتی ہیں، پھر وہ نام کے رکھوالے ہوتے ہیں، اور باڑ ہی اللہ جب فصل کو کھانا شروع کر دے تو پھر فصل کا اللہ حافظ ہے۔ اللہ جو بھی آیا ہے لوٹنے، کھانے، مزید کمزور کرنے، اپنوں پہ برق اور بجلیاں گرانے، اللہ کوئی ایسا دے کہ جس کے تن من دھن فکر سوچ اور اس کی ضمیر کی آواز وہ ہو کہ اس نے حساب دینا ہے، وہ حساب دے ہے، اور اپنا محاسبہ کر کے پھر اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہو کے جڑ کے چلے۔ اللہ بہت سارے وعدے سنے ہیں مگر پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، ہماری ہی بد عملیاں ہیں، ہمارے معاملات بھی درست فرما کہ ہمارے عمال اور ہمارے محافظ، ہمارے نگران اچھے ہوں۔ الہ العالمین جو کمی بیشی ہیں وہ معاف فرما۔ اللہ بڑے سارے بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تیری جناب میں تو شفا دینے والا ہے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ سب دکھیوں کے دکھ دور کر۔ اللہ جن لوگوں کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہم ان کی طرف سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ وَلِإِخْوَانِ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اللہ جو کلمے والے، ایمان والے، دین والے، توحید والے، اللہ تجھے ماننے والے اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا معاملہ فرما، ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے فوت شدگان والدین عزیز و اقارب ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کو جنت کے باغیچے عطا فرما۔ اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب